ایک عالم دین کہتے ہیں میں اصفہان نماز ظہر کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفہان کے پاس، تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوئے ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اصفہان کا، وہ ساتھ ساتھ. تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا رو رہا ہے، یہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ مزدور کون ہے؟ اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے، کام کرنے والوں کا ہے، بڑی عجیب سی حالت ہے ان لوگوں کی. تو میں نے کہا یہ پھر یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا. تو تاجر نے مجھے کہا کہ شیخ جنازے میں نہیں چلو گے اولیاء خدا کے. میں عجیب سا ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا، میں ساتھ چل پڑا. وہ بالکل اصفہان میں جو غسل خانے کی جگہ تھی بہت دور تھی، کہہ رہا وہاں لے گا. میں تھک بھی گیا. تو میرے اندر خیال آیا، میں نے کیا ان کی بات مان لی. اول وقت نماز بھی چلی گئی، جماعت بھی چلا گیا، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے یہ. تو ابھی میں سوچ رہا تھا تو تاجر نے بولا پوچھو گے نہیں جنازہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں کس کا ہے. کہا کہ یہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا، تو میں جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس بکسا تھا جس میں میرا سارا مال اور پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا. تو میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں، آگے حج پہ جانا ہے اور میرے پاس مال بھی تھا. تو بڑا دل میرا اداس ہوا اور اسی حالت میں بڑا شکستہ کہ میں اب کیا کروں، کس سے کہوں، کسی کو جانتا بھی نہیں کربلا میں. اسی حالت میں کوفہ چلا گیا. مسجد کوفہ جا رہا تھا سر جھکائے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی. سواری اتنی ہیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری ہے. جیسی گزری تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس لگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مولا سفر کی تھکاوٹ ہے، تھکا ہوا ہوں. امام نے کہا اچھا تو یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں مولا مال چوری ہو گیا ہے، میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو کہا امام نے وہاں پر آواز دی ہالو ہالو. اچانک سے دیکھا اصفہان میں کام کرنے والا شخص، کام کرنے والا، میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے مجھے، لیکن میں کچھ بولا نہیں. تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سامان چوری ہو گیا وہ لے کر آؤ اور اس کو مکہ لے کر جاؤ. اچانک سے امام کی سواری غائب ہو گئی. اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا تمہارا مال مل جائے گا. میں وہاں گیا، میرا سارا مال، کہا تالا کھول کے دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے. میں نے دیکھا کوئی کمی نہیں ہے. کہا اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ، فلانی جگہ آنا میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا. وہ مجھے مکہ کے قریب لے گیا اچانک سے قدم بڑھاتے ہی. کہا حج کرو واپس یہیں آنا، اور اگر تمہارے کچھ جاننے والے پوچھے تو بولنا میں کسی شارٹ رستے سے آیا تھا، بتانا نہیں کسی کو. کہا اس نے مجھے واپس چھوڑا. جب مجھے واپس چھوڑنے لگا میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم وہی ہو، لیکن اس کی ہیبت اتنی تھی میں اس سے سوال نہیں کر پایا. لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے، میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے، وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر میں اپنے گھر پہنچا. آپ عمرے زیارت پہ آتے ہیں، لوگ ملنے آتے ہیں. کہا یہ بھی ملنے آیا. تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کی، اس نے اشارہ کیا کسی کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو فلانے دن میں مر جاؤں گا، دن بھی پتا تھا. میرے گھر آنا، میرے بیگ میں ایک بیگ ہے، اس میں میرا کفن اور 8 دھرم رکھے ہوئے ہیں، مجھے دفنا دینا. تو کہا آج وہی دن ہے. یہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں پتا. عزیزان محترم، اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا پڑتا ہے.